اور وہ نصیب، وہ ترکہ، وہ حصہ مفروضہ فرض کر دیا، لکھ دیا، مقرر کر دیا اس مالک کائنات نے۔ اب کوئی یہ مت سمجھے کہ کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے تو وہ جو کچھ پیچھے متاع چھوڑ کے جاتا ہے، جو کچھ پیچھے پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا ہے، جو روپیہ پیسہ اور جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے، اس پر حصہ فقط مردوں کا ہے یا بیٹوں کا ہے، یہ مت تصور کیا جائے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاں مردوں کا حصہ ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، ساتھ ہی ان عورتوں کا بھی، خواتین کا بھی اس ترکے میں حصہ ہے جو کوئی والدین، ماں باپ یا اس کے والاقربون یا عزیز رشتہ دار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جہاں مردوں کا، بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے، ساتھ رب کائنات نے عورتوں کا بھی، بیٹیوں کا بھی حصہ رکھ دیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ، جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو، وہ ترکہ، وہ پراپرٹی، وہ جائیداد، روپیہ پیسہ تقسیم ہو رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر، تقسیم کے موقع پر، جو غیر وارث، یعنی وہ لوگ غیر وارث رشتہ دار، اولو القربہ میں وہ رشتہ دار مراد ہیں یہاں پر جو غیر وارث ہیں۔ غیر وارث وہ ہوتے ہیں جن کا وراثت میں تو حصہ نہ ہو لیکن وہ ہوں رشتہ دار، رشتہ دار، خونی رشتہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وراثت میں حصہ نہ رکھا ہو۔ تو اب رب کائنات فرما رہا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، فرمایا کہ اگر تقسیم وراثت کے وقت، اس موقع پر جو غیر وارث رشتہ دار ہیں اور یتیم والیتامى والمساکین، یتیم اور محتاج مسکین موجود ہوں، تو اب رب کائنات نے فرمایا کہ انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دینا۔ مسکین بھی موجود ہے وراثت کے ٹائم پر، یتیم بھی پاس ہوں، اور غیر وارث جو رشتہ دار ہیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا، رب کائنات نے فرمایا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس میں سے ان کو بھی کچھ کھلا دو، انہیں بھی کچھ دے دو۔ جو رب کائنات نے رزق دیا، جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور عین تقسیم کے وقت اگر پاس غیر وارث موجود ہو، غیر وارث رشتہ دار ہو، یتیم بچے بیٹھے ہوئے ہوں یا مسکین و محتاج لوگ ہوں پاس، تو رب تعالیٰ نے ان کے حقوق بھی متعین فرمائے، فرمایا اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دو۔ اللہ اکبر، فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے غصے سے بات نہ کرو، ان سے جھڑکی کے ساتھ بات نہ کرو، انہیں ڈانٹ کر ان سے پیش نہ آؤ۔ ایک تو فَارْزُقُوهُم، انہیں بھی کچھ دے دو کھانے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور ساتھ فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب ان کا حصہ تو متعین نہیں، ان کو جو اپنی منشا کے مطابق تم دے سکتے ہو وہ دے دو، کچھ نہ کچھ ضرور دو، اور پھر وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، انہیں ڈانٹنا بھی نہیں، ان سے غصہ بھی
نہیں ہونا ان سے اچھے انداز میں، معروف انداز میں، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، قول لین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آنا۔ اور آگے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور یتیموں کے معاملے میں معاملہ کرنے والے لوگوں کو، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اب رب کائنات نے فرمایا کہ یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَخْشَ، انہیں ڈرنا چاہیے، خشیت الہی اختیار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے اور خشیت الہی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ لو تارکو من خلفہم ذریۃ ضعافا، کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے، تو مرتے وقت خافوا علیہم، جب وہ ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کر رہی ہوتی تو وہ اس بات سے ڈرے، جب مال تقسیم کر رہے ہوں، یتیموں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں، تو ڈریں اس بات سے، اور یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر وہ اس حال میں دنیا سے جا رہے ہوں کہ وہ اپنے بچے چھوٹے چھوٹے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہوں، اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچے دنیا میں چھوڑے جا رہے ہوں، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، خافوا علیہم، تو انہیں اپنے بچوں کے بارے میں کتنا خوف ہوگا، کس قدر پریشان ہوں گے، کس قدر انہیں خدشات ہوں گے کہ میں تو جا رہا ہوں، جانے میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ تو ابھی چھوٹے ہیں، وہ تو ابھی اپنے معاملات کو نہیں سمجھتے، ابھی معاملہ فہم نہیں، ابھی ان کی تعلیم و تربیت ہونی ہے، ان کی تعلیم کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں گے۔ یہ ساری باتیں جب وہ اپنے ذہنوں میں لائیں گے تو پھر یتیموں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت رب کائنات نے فرمایا کہ وہ ساری باتیں جب ذہن کے اندر رکھیں گے تو پھر اللہ کا خوف ضرور ہوگا، پھر یتیموں کے ساتھ بھلائی کریں گے، یتیموں سے محبت سے پیش آئیں گے، پھر ان کا حق نہیں کھائیں گے، ان کا حق استعمال نہیں کریں گے، یتیموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور ان یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان یتیم بچوں سے سیدھی بات کہنی چاہیے، انہیں ایسی بات ان سے نہیں کرنی چاہیے جو انہیں ان کے دل پر اثر کرے، جو ان کے دل کے اندر خوف پیدا کرے، نہیں، بلکہ انہیں ڈرا دھمکا کر نہیں، پیار سے ان سے بات کی جائے، سیدھی سیدھی بات کی جائے، تاکہ ان کے دل ٹوٹے نہیں، ان کے دل رنجیدہ نہ ہو تمہاری بات سے۔ لیکن ہاتھ کا زخم اور تلوار کا زخم وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان کا لگایا ہوا زخم ہے نا، وہ کبھی بھرتا نہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں بڑے محتاط رہا کریں۔ اب ہم اپنے ارد گرد نگاہ کریں، کیا ہم محتاط رہتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں محتاط ہوتے ہیں؟ ہماری ساری احتیاط وہاں پر ہوتی ہے جہاں مقابلے میں کوئی تگڑا بندہ کھڑا ہو، کہ کہیں میں نے کچھ بول دیا تو وہ غصے میں آ کر مجھ سے بدلہ نہ لے لے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ ساری کی ساری احتیاط وہاں ہوتی ہے جہاں رب تعالیٰ نے ڈٹنے کا حکم دیا، وہاں ہم محتاط ہوتے ہیں، اور جہاں رب تعالیٰ نے احتیاط کا حکم دیا، خشیت کا حکم دیا، خوف کا حکم دیا کہ ڈرتے رہا کرو ان کے معاملات میں،
اس طرف ہمارے فکر ہی کوئی نہیں ہوتی. تو دوستو یہ دنیا کے معاملات تو چند روزہ ہے. کتنے جنازے اٹھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اللہ حضور کے بعد اللہ رب العزت کے حضور تو ہم نمازیں ادا کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، نوافل بھی ادا کریں، سب کچھ. کبھی ہم نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ رب تعالی قیامت کے دن جب حساب ہمارا کرنے والا ہوگا تو کیا ہماری نمازیں گن کر حساب ہوگا؟ سوچئے ذرا. کیا ہمارے روزے ان کے مطابق حساب کرے گا؟ دیکھیں نا اس کی جتنی بھی عبادات ہیں. اب آپ اگر ارکان اسلام والی حدیث پاک کو آپ پڑھیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. رب تعالیٰ نے اب پہلے رکن کو آپ چھوڑ دیں، اس کا تعلق عبادات کے ساتھ نہیں عقائد کے ساتھ ہے، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. یہ تو ہو گیا ہمارا عقیدہ. اور آگے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور حج بیت اللہ کرو. یہ فرض کی عبادات. تو کیا کل قیامت کے دن ان اعمال پر، ان عبادات پر ہماری بخشش ہوگی؟ دیکھیے نا عبادات جتنی بھی ہیں ان کی رب تعالی نے ایک تعداد متعین کی ہے، ان کا فگر بتایا ہے. اب نمازیں ہیں ایک دن میں کتنی ہیں بولیے؟ 5 ہیں. رمضان کے روزے ایک مہینے کے، وہ بھی فگر ہے متعین ہے، 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے. زکوٰۃ ہے سال میں ایک مرتبہ دینی ہے اور 2.5% ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اسی طرح اس کا بھی نصاب متعین ہے، اس کی مقدار متعین ہے. اسی طریقے سے آپ حج کرتے ہیں، زندگی کے اندر کتنے حج فرض ہیں؟ ایک، اس کی بھی تعداد ہے. اب عزیزان گرامی قدر، عبادات رب کائنات نے جو ہم پر فرض کی وہ ساری کی ساری تعداد میں. اب رب تعالی معاملہ کرے جب چیز دے تمہیں اور وہ تعداد کے اندر، فگرز کے اندر ہو، اور جب واپس لے تو یہ کہے کہ مجھے وہ چاہیے جس کا وزن زیادہ ہے، بات بنتی ہے. دیکھیے نا قیامت کے دن جب حساب ہوگا، پورے قرآن کریم کو اٹھائیے اور احادیث مبارکہ کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں. کہیں پر پورے قرآن کریم میں رب کائنات نے کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کروڑوں نمازیں پڑھی ہوئی چاہیے. نماز تو تعداد میں اس کی رکعت کی تعداد بھی ہے، لیکن جب قیامت کے دن حساب ہونا ہے تو وہاں پر میزان عدل لگا ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ اعمال جو تل رہے ہیں کس کا پلڑا وزنی ہے، بھاری ہے. وہاں پر کوانٹٹی نہیں، وہاں پر کوالٹی رب کائنات ریکوائر کرتا کہ کس کا عمل وزن میں زیادہ ہے، ثقیل ہے، کس کے عمل کا وزن اور وہ پلڑا بھاری ہے. وہاں پہ تو تعداد نہیں. اسی لیے اقبال نے کہا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو وہاں پر تو گن کر حساب نہیں ہونا، وہاں پر تو دیکھا جائے گا کہ کس کا عمل وزن میں زیادہ.
اگر مزید آسان کروں تو 29واں پارہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں زندگی بھی دی، تمہیں موت بھی دی، اور دی اس لیے کہ تاکہ میں تمہاری آزمائش کروں، جانچ کروں، پرکھ کروں، تمہارا ایگزام کروں، امتحان لوں۔ مولا کیا امتحان لینا؟ فرمایا ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جس کا عمل حسین تر ہے، جس کا عمل بڑا خوبصورت ہے، جس کا عمل سب سے اچھا عمل ہے۔ تو اب عزیزان گرامی قدر، قیامت کے دن بھی سارے کا سارا حساب کتاب، وہاں کاؤنٹنگ نہیں ہونی۔ اور اس کا معنی یہ نہیں ہرگز کہ ہم اعمال کو کثرت کے ساتھ کرنا چھوڑ دیں، نہیں، نمازوں کی ادائیگی کریں، لیکن اپنی نمازوں کے اندر خلوص پیدا کریں، روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنا فقط بھوک پیاس برداشت کرنا نہ ہو، حقیقی معنوں میں روزے کی روح میں اتریں۔ پھر طواف کعبہ کی اگر رب کائنات استطاعت دے دے، طاقت دے دے، تو پھر عزیزان گرامی قدر وہ پھر اس گھر کا فقط طواف ہی نہ ہو، وہ حقیقی معنوں میں پتا چلے کہ اس کا یہ عمل اتنا وزنی ہے کہ کل قیامت کے دن جب میزان عدل میں تل رہا ہو، جہاں پر اعمال گنے نہیں جائیں گے، کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، جہاں پر ان اعمال نے تلنا ہے، تو کوئی ایک سجدہ ایسا نکل آئے، کوئی ایک عمل ایسا نکل آئے کہ وہ عمل ایک پلڑے میں ہزاروں کروڑوں نمازیں پڑی ہوئی ہوں، اور دوسرے پلڑے میں وہ ایک سجدہ ان سب پہ باری ہو جائے۔ تو وہاں تو کوالٹی ہوگی، کیا ہوگا بولیے؟ کوالٹی، کہ کس کا عمل سب سے بہتر ہے۔ اب اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ دے اور بس چند ایک کام کرنا شروع کر دے کہ میں نے یہ بڑے خلوص کے ساتھ، نہیں، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں۔ کثرت اعمال بھی کریں، اور اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع لائیں، اپنے معاملات کے اندر اللہ کا خوف لائیں، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہوں اس میں رب کائنات کو یاد رکھیں، یتیم بچوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہوں اس میں اس رب کو یاد کریں، اعزا و اقربا کے ساتھ معاملات ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہوں، تو اس میں رب کائنات کو آپ راضی رکھیں، وہ یاد ہو، پھر آپ کا وہ عمل احسن بنے گا، وہ خوبصورت عمل ہوگا جب آپ کا اخلاق بہتر، آپ کا کردار بہتر، آپ کے اعمال بہتر۔ اور وہ کیوں ہوں گے؟ آپ نے پڑوسی کا منہ نہیں دیکھنا کہ وہ تو مجھے گالیاں دیتا ہے، میرے بچوں کو جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، اس کے سین میں میری مرغی چلی جائے تو پتھر مارتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ آپ اس کا منہ دیکھ کر اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں پھر وہ جیسا بھی ہوگا آپ اچھے ہوں گے، آپ میں اور اس میں پھر فرق ہوگا۔ اسی طرح کوئی بہن بھائی آپ کا حق مارتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں، آپ اس کے عمل کا بدلہ نہ دیں اسے، بلکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ تو جب یہ معاملہ دیکھیے نا کہ دنیا کے اندر جب ایک بندہ ہوتا ہے اکیلا، تو ہر کوئی آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اپنے اپنے امور سر انجام دینے کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں، ہمارے وقت میں اب برکت کوئی نہیں رہی، ٹائم کے اندر برکت نہیں رہی۔ کوئی انہیں نیکی کا کام کہ آج یہ کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے، ہوتا ہے نا۔ اپنے معاملات سنوارنے کے لیے ہم اکیلے لگے رہتے ہیں،
ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیے جب آپ اللہ کی مخلوق کے کام آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اذا کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ. جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے تو کان اللہ فی عونہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا معاون بن جاتا ہے. تو جس کا معاون بندہ، جس بندے کا معاون اللہ تعالیٰ بن جائے تو اب اسے برکتیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ بولیے. پھر ہمارے معاملات میں، ہمارے کام میں، ہمارے امور میں، ہماری مشکلات میں، ہر جگہ رب کائنات آسانیاں پیدا کرے گا اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جب مجھے خلافت نہیں ملی تھی تو میں اپنے کام کیا کرتا تھا، تو اب جب سے خلافت ملی میں اللہ کی مخلوق کے کام کرتا ہوں تو میرے کام خود ہی ہو جاتے ہیں. میرے کام بولیے خود ہو جاتے ہیں. تو جب آپ مخلوق کے کام کرتے ہیں نا، اپنا کام تو بندہ اکیلا کر رہا ہوتا ہے، جب مخلوق کے آپ کام آتے ہیں تو آپ کا کوئی کام ہوگا تو سارے بڑھ کر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے. تو بتائیے کہ اس کام میں پھر ٹائم لگے گا آپ کا، جس میں سارا گھرانہ، سارا محلہ، سارا گاؤں، آئزہ و اقربا، سارے علاقے کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ مشکل رہے گا. تو اس لیے اچھے معاشرے اور سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اس لیے عزیزان گرامی قدر، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو کوئی بھی غریب، محتاج، مسکین لوگ، ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کیا کریں. جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اور اس کے برعکس رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ ان کا مال نہیں کھا رہے ہوتے، وہ اپنے پیٹوں میں فقط آگ بھر رہے ہوتے ہیں. یاکلون نارا، وہ اپنے بطن کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر وہ اس دوزخ میں آگ ہی بھر رہے ہوتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف اور خشیت ہونی چاہیے. دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعۃ المبارک پر بھی آپ کوشش کریں کہ 1:10 پر یہاں پہنچایا کریں. اگلے جمعۃ المبارک پر جو ہمارا درس ہے وہ جو اولاد میں وراثت تقسیم ہوتی ہے اس حوالے سے ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا. تو آپ بر وقت تشریف لائیں گے تو آپ کے لیے یہ معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے. دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیں گے انشاءاللہ بر وقت. کون کون آئے گا ہاتھ کھڑا کریں نا، ذرا پتہ چلے کہ 1:10 پر آپ کی حاضری بھی ہو نا. مہربانی، تھینک یو جی. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے.